السلام علیکم، میرا نام عاطف حنیف ہے۔ میرا تعلق لکھنؤ سے ہے، لیکن ساری تعلیم جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی۔ اور اس تعلیم کے ساتھ ایک جو اچھا کام میرے ذات سے ہوا یا میں نے خود کوشش کری، وہ یہ ہوئی کہ ہم لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم تو ضرور ہیں اور سر سید کے ہم سب کے اوپر بہت احسان ہے، لیکن ایک جو لفظ ہمیشہ سے بچپنے سے سنتے آئے تھے وہ تھا علی گڑھ تحریک۔ تو یہ سوال ذہن میں ہمیشہ سے رہا کہ علی گڑھ تحریک کیا چیز ہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیا ہے؟ کیا یہ دونوں لفظ ایک ہیں یا ان کے کچھ الگ مطلب ہیں، یا اس کے پیچھے کچھ اور جو ہے ریسرچ کرنے کا ٹاپک ہو سکتا ہے؟ تو اسی سلسلے میں پچھلے کچھ سال سے میری ذاتی ریسرچ ہے۔ میں نے کوشش کری کہ بطور علی گڑھ تحریک کے ایک طالب علم کی طرح اس کو سمجھا جائے کہ یہ کیا چیز ہے، اور سر سید نے یہ کام کیوں کیا، کیا وجوہات تھیں اور کیسے کیا، کیا کیا مشکلات آئیں اور پھر اس کے کیا نتائج ہمارے سامنے آئے۔ تو اگر بات شروع کریں سر سید صاحب کی، تو 1817 میں ان کی پیدائش ہے دلی میں، اور ان کا جو خاندان تھا وہ مغل دربار سے جڑا ہوا تھا۔ وہ چاہتے تو بہت آسان تھا ان کے لیے، اسی دربار سے وہ بھی جڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کوشش یہ کری کہ وہ تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ اپنی تعلیم کے بعد اس وقت جو انگریزوں کی حکومت تھی وہ اس میں انہوں نے نوکری شروع کری، اور دھیرے دھیرے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اسی بیچ میں 1857 کا اہم واقعہ آتا ہے، اور یہ سر سید کی زندگی میں بہت بدلاؤ لاتا ہے۔ اور خالی سر سید نہیں، اس وقت کا جو ہندوستان، کیونکہ ہندوستان ایز اے ملک تو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو 1947 میں اس نے شکل لی، لیکن پھر بھی ایک شکل تو آئی گئی تھی۔ اور جو 1857 کے بعد پھر جو انگریزوں کے ظلم ہوئے اس میں بڑے نقصان ہوئے، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہوئے وہ مسلمانوں کے اوپر ہوئے۔ تو اس کو سر سید نے بہت ہی قریب سے دیکھا۔ اس وقت ان کی پوسٹنگ بجنور میں تھی، اور پھر وہاں سے ان کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، اس سے پہلے وہ اپنے کچھ کام، اخبار، کچھ کتابیں، کچھ اس طرح کا سلسلہ ان کا چلتا آ رہا تھا، اور شروعات جو انہوں نے کری تھی وہ پہلے دلی سے کری تھی۔ ایک بہت اہم کتاب جو ہے آثار الصنادید، ان نے دلی کے جو عمارتیں ہیں اس کے حوالے سے لکھی، اور بھی کئی ساری کتابیں ہیں۔ اور لیکن جیسے میں نے بتایا کہ 1857 میں ان کی پوسٹنگ جو تھی وہ بجنور تھی، اور وہاں پہ انہوں نے غدر کے حالات دیکھے، پھر ایک کتاب لکھی تاریخ سرکشی بجنور، پھر ان کا تبادلہ مراد آباد ہوتا ہے، وہاں انہوں نے کچھ کام کیا، اور اس طرح سے ایک سلسلہ کتابوں کا چلتا رہا، کچھ تنظیموں کا چلتا رہا۔ اور ایک اہم چیز جو مراد آباد سے شروع ہوئی، وہاں پہ انہوں نے ایک اسکول کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد پھر ان کا تبادلہ غازی پور ہوتا ہے، وہاں انہوں نے ایک اور اسکول کی بنیاد ڈالی، اور ایک بڑا اہم کام کیا جس کا نام ہے سائنٹیفک سوسائٹی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو اور زبانوں میں کتابیں، خاص طور سے جو انگریزی میں آ رہی تھیں، اس کو ہندوستان کی عوام کے سامنے ان کو رکھنا تھا۔ تو سائنٹیفک سوسائٹی کا جو مقصد تھا وہ ٹرانسلیشن تھا، ترجمے تھے۔ وہ کام غازی پور سے شروع ہوا، وہاں ایک پرنٹنگ پریس بھی لگائی گئی، لیکن کیونکہ ان کی سرکاری نوکری تھی، تبادلے ہوتے رہتے تھے، الگ الگ شہروں میں جاتے رہتے تھے، تو اس کے بعد وہ سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ آئی، اور اس طرح سے ایک سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو اب ایک ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ ابھی علی گڑھ جو آج ہم دیکھتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ابھی یہ دور ہے، لیکن بیچ میں ایک سوال آتا ہے کہ جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ علی گڑھ تحریک کیا چیز ہے۔ اب اس کا اگر جواب ڈھونڈا جائے تو بہت آسان بھی جواب ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ مشکل اس انداز میں ہے کہ یہ علی گڑھ تحریک لفظ کہاں سے شروع ہوا، یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ کس نے سب سے پہلے استعمال کیا، یہ بھی کہنا ذمہ داری کے ساتھ بہت مشکل ہے۔ لیکن ہم جو آج دیکھتے ہیں، ہم کو یہ دکھتا ہے کہ جو اگر آپ کسی رسالے میں، کسی کتاب میں، کسی جلسے میں، کسی لیکچر میں اگر آپ سنتے ہیں تو یہ آتا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ فاؤنڈر آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہیں۔ لیکن میری نظر میں انہوں نے اس کام کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام کیے جو کہ بہت بڑے کام ہیں اور بہت ہی نمایاں کام ہیں، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ وقت کے ساتھ وہ کام کچھ تو بہت آگے بڑھے، لیکن کچھ کام وقت کی دھول اس پہ پڑ گئی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم خالی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو نہ دیکھیں، ہم اس علی گڑھ تحریک کو دیکھیں جس کو ہم علی گڑھ موومنٹ بھی کہتے ہیں، کہ اس کے اندر وہ کیا چیزیں تھیں، سر سید نے ان پہ کیسے کیسے کام کیا، کیسے کیسے وہ چیزیں آگے بڑھیں۔
تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ سلسلہ جب مراد آباد غازی پور کے بعد علی گڑھ آیا تو اسی بیچ میں ایک اہم جو ہے وہ کام یہ ہوا کہ اس وقت کے ایک بڑے انگریز افسر تھے سر ولیم میور، ان کی ایک کتاب تھی لائف آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی۔ کتاب تھوڑی سی بے تکی تھی، لیکن سر سید نے کئی سال اس کا مطالعہ کیا، ریسرچ کی، باقاعدہ ہیبرو زبان سیکھی، اور پھر 1869 میں انہوں نے لندن کا سفر کیا۔ اس وقت کی جو اہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ فوراًی ضرورت تھی وہ ان کے جو بیٹے سید محمود تھے، ان کا ایڈمیشن کیمبرج میں کرانا تھا، لیکن 17 مہینے کا ان کا سفر ہے۔ اگر خالی ایڈمیشن کرانا ہوتا تو ایڈمیشن کرا کے 1-2 مہینے میں واپس لوٹ سکتے تھے۔ عام طور پہ یہ منظر عام میں مشہور ہے کہ وہ آکسفورڈ اور کیمبرج کو اسٹڈی کرنے گئے تھے۔ وہ بھی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک صحیح ہے، لیکن جو سب سے بڑا ایک مقصد تھا اور جو انہوں نے کام کیا وہ اس کتاب کا ایک جواب لکھا جس کا نام ہے خطبات احمدیہ، اور بہت بڑی ایک کتاب تھی، اس میں 12 ایسیز ہیں، اور اس طرح سے لکھ کے وہ کتاب لندن میں چھپی۔ پھر وہ 1870 میں واپس آتے ہیں۔ اب جب وہ واپس آتے ہیں تو اس دوران آکسفورڈ اور کیمبرج اور تمام ادارے بھی انہوں نے وہاں کے دیکھے، ان کو وزٹ کیا، لوگوں سے ملے، اور بڑا فرق انہوں نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں کس طرح سے لوگ رہ رہے ہیں اور کس طرح سے انگلینڈ جو کہ اس وقت کا ایک بڑا ملک تھا اور تمام ملکوں کے اوپر ان کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی تھی، سرکار بھی تھی، تو سر سید نے خود ان چیزوں کو محسوس کیا، دیکھا، لوگوں سے ملے، اور پھر ان کے ذہن میں آیا کہ بھئی ہمیں ایک کالج بنانا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی ضرورت جو ان کو دکھی کہ جو مسلمان کا پچھڑا پن ہے جو کس طرح سے ان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور بنا تعلیم کے نہیں ہو سکتا ہے، اور تعلیم بھی ماڈرن ایجوکیشن۔ تو اس سلسلے میں کام شروع ہوا، اور ظاہر ہے کیونکہ اگر آپ کو ایک بڑا کالج بنا رہے ہیں تو آپ کو زمین بھی چاہیے، فنڈ بھی چاہیے، لوگ بھی چاہیے، ایک بڑی ٹیم چاہیے، ایک بڑا پروجیکٹ ہے کیونکہ ان کی نوکری چل رہی تھی، اور یہ سب کرتے کرتے بہرحال کچھ وقت گزرتا چلا گیا، اور 1875 میں 24 مئی 1875 میں علی گڑھ جگہ سلیکٹ ہوئی۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ لیکن بہت لمبی کہانی ہے، اور علی گڑھ باقاعدہ ریسرچ سے فائنل ہوا کہ بھئی یہ جو ہے ادارہ علی گڑھ میں کھلنا چاہیے، اور پھر یہ یہاں پہ 1875 میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد پڑتی ہے۔ سر سید کی پوسٹنگ اس وقت جو تھی وہ بنارس تھی، وہ کچھ دنوں کے لیے علی گڑھ آئے، یہاں پہ اسکول شروع ہوا، اور پھر وہ واپس بنارس چلے گئے، اور اسی بیچ میں علی گڑھ میں یہاں پہ کچھ جو زمین تھی 74 ایکڑ زمین تھی، اس کے لیے انگریزوں سے کوشش کری گئی، وہ زمین یہاں پہ ملتی ہے، اور پھر 8 جنوری 1877 کو مدرسۃ العلوم جو ہے وہ آگے بڑھ کے MAO کالج ہو جاتا ہے، محمدن اینگلو اورینٹل کالج، اور پھر سر سید نے پورا وقت یہیں پہ دینا شروع کر دیا، اور اس طرح سے کالج دھیرے دھیرے جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور بہت بلندیوں پہ گیا۔ اچھا، اب اس کالج میں جو خاص چیز تھی، کیونکہ اس وقت کا جو ہندوستان تھا وہ زیادہ تر فوکس، خاص طور سے اگر ہم مسلم تعلیم کی بات کریں، وہ دینی تعلیم پہ فوکس ہمارا تھا جو ہمارے ادارے تھے، لیکن MAO کالج میں دینی تعلیم کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بھی تھی، اس میں عربی بھی ہے، فارسی، اردو اور اس طرح کی تمام زبانوں کے ساتھ جو سب سے اہم چیز تھی وہ انگریزی تھی، جو کہ مسلمان اس وقت اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو بہت سارے اعتراضات بھی آئے ہیں، تمام لوگوں نے اس کے بہت خلاف لکھا بھی ہے، تمام فتوے بھی آئے ہیں، اور بہت کچھ سر سید نے اس کی مخالفت بھی جھیلی، لیکن ان کا ارادہ بالکل پکا تھا، اور یہ کالج پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا گیا، اور ایک بہت مضبوط ٹیم جو ہے وہ ان کے ساتھ آئی، اور اس طرح سے اس کالج نے بہت بلندیاں دیکھیں۔ لیکن ظاہر ہے جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو جانا بھی ہوتا ہے۔ 1898 میں 27 مارچ کو سر سید کا انتقال ہوتا ہے، لیکن تب تک یہ کالج ایک بہت بڑا کالج بن چکا تھا، اور اس کے بعد جو ان کے رفقا تھے، جو ان کے ساتھ کے لوگ تھے، ایک بہت بڑی کمی بھی محسوس ہوئی کہ اب کیا کیا جائے۔ تو یہ بات نکلتی ہے اس میں مشورے سے کہ جو سر سید کا خواب تھا کہ اس کالج کو جو ہے یونیورسٹی بنانا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر شہر میں، ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹیز ہیں، کہیں کہیں تو ایک سے زیادہ بھی ہیں، لیکن اس وقت یونیورسٹی ایک بہت بڑا کام ہوا کرتا تھا، اور انگریزوں کی سرکار تھی تو اس کے لیے آپ کو فنڈ بھی چاہیے تھا، 30 لاکھ روپے کا ایک فنڈ چاہیے ہوتا تھا، اور گورنمنٹ کا اوبیسلی اپروول بھی۔ تو اس وقت کا 30 لاکھ آج کا شاید 300 کروڑ ہوگا، اس کو جمع کرنا جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔
تو وہ 22 سال پورا ایک کوشش ہوئی ہے 1898 سے، اور فائنلی 1920 میں یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے وہ شکل میں آتی ہے، اور آج ہم 2024 میں ہیں، تو ابھی کچھ سال پہلے ہم نے اس کی 7 سالہ تقریبات بھی منائی ہیں۔ تو یہ تو ایک سفر ہوا کہ یہ کیسے یہ ایک مدرسہ تھا، اس کے بعد یہ کالج ہوا، کالج سے یونیورسٹی ہوا۔ اب لیکن ہم واپس علی گڑھ موومنٹ کی طرف جب جاتے ہیں، جو میں نے کہا کہ ہم سر سید کو صرف فاؤنڈر آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم علی گڑھ تحریک کی بات کرتے ہیں تو اس میں اور بھی چیزیں ہیں۔ تو اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیے، ایک جو پہلی بنیادی چیز ہے وہ ایجوکیشنل اپلفمنٹ ہے، تعلیم کو فروغ دینا ہے، اور سب سے اہم اور سب سے خاص چیز اس میں یہ بھی ہے کہ یہ تعلیم جو ہے یہ اسلام بھی ہم سے کہہ رہا ہے، قرآن اور حدیث بھی ہم سے کہہ رہی ہے، تمام آیتیں ہیں، تمام حدیثیں موجود ہیں جو کہ کہہ رہی ہیں، تعلیم کی طرف ہم کو راغب کر رہی ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں شاید ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پائے، اور ہمیں یہ لگا کہ یہ تعلیم صرف دینی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اہمیت رکھتی ہے۔ دوسری چیز جو سر سید نے بڑا کام کیا وہ سوشل ریفارمیشن کا کام تھا، کہ آپ سماج کو نہیں بھول سکتے ہیں، کیونکہ ہم جس سماج میں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہمیں سارے فرقوں کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ، ہر مذہب کے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ سر سید نے خود کبھی کوئی فرقہ نہیں مانا، ان کے نظر میں شیعہ سنی بھی سب برابر تھے، ہندو مسلم بھی تھے۔ اس کالج میں شروع سے ہر مذہب کے لوگوں نے یہاں پڑھا ہے، اور تمام ایسے اگزامپلس موجود ہیں، اور خود ان کی ٹیم میں ان کے ساتھ بھی تمام لوگ تھے، اور خود انہوں نے سوشل ریفارمیشن کا کام بہت کیا ہے، سماج میں لوگوں کو طرح طرح کی چیزیں۔ تو یہ علی گڑھ تحریک کا دوسرا بڑا پہلو ہے۔ تیسرا جو پہلو ہے کہ جب کوئی بھی انسان ہو، اگر اس کا کوئی بھی مذہب ہو، اگر ہم اسلام کی بات کریں تو ہم دینی تعلیم کو اور ان چیزوں کو نہیں بھول سکتے اور نہ ہی ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو سر سید نے ریلیجس اویکننگ کی بھی کام کیا ہے مذہب میں، تو ہم اس کو دخل تو نہیں کہیں گے، لیکن کیونکہ کچھ ہمارے علماء کو اس پہ اعتراض ہوئے، کچھ فتوے بھی آئے، بہت لمبی کہانی ہے یہ، لیکن سر سید نے ہمت نہیں ہاری، اور ان کی بہت ساری کتابیں، ان کے آرٹیکلز اور تمام چیزیں جو ہیں وہ مذہب سے جڑی بھی ہیں۔ ان کی قرآن کی تفسیر بھی ہے، 17 پارے کی لکھی ہے، پوری نہیں لکھ پائے۔ اور جیسے میں نے ابھی کتاب کا ذکر کیا، خطبات احمدیہ، یہ کتاب بھی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر کے رسول اللہ تک آتی ہے۔ اس میں اس وقت کا عرب، اس کا کلچر، اس کی ہسٹری، تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ جو الزام ولیم میور نے لگائے ان کا جواب بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ ایسی کتابیں اور ان کا کام ہے۔ تو یہ جو تیسرا کام تھا یہ تھا آپ کا ریلیجس اویکننگ کی، ہمیں مذہب کو بھی ساتھ میں لینا ہے، کیونکہ جیسے آج ہم جب دیکھتے ہیں 21ویں صدی میں 2024 میں، تو تمام ایسی چیزیں مذہب میں رسموں کے طور پہ آ جاتی ہیں جو کہ ہم لوگوں نے مذہب کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو یہ پہلے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو سر سید کا یہی کہنا تھا کہ بھئی جو مذہب، جو پیور ریلیجن ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اور ایسی جو رسمیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری رکاوٹ آ رہی ہیں، ہمیں ان کو چھوڑنا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوئیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیے کہ 3 اہم چیزیں ہیں جس کو ہم ملاتے ہیں تو یہ علی گڑھ موومنٹ بنتا ہے۔ اچھا، آج جب ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی خالی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن اور تعلیم کی تو بات ہو رہی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے بہت ترقی حاصل کری، لیکن جو باقی کی دوسری چیزیں تھیں، 2 پہلو تھے، وہ تھوڑے سے دھندلے پڑے۔ اس کے بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو ایک بڑا کارنامہ تھا کہ یہاں پہ پورے ہندوستان ہی نہیں، تمام ملکوں کے بچے آج بھی آتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں۔ ایک ایسا کلچر تھا جس میں کہ جو کسی بھی مذہب سے آ رہا ہے، کسی علاقے سے آ رہا ہے، وہ اپنا کلچر چھوڑ کے علی گڑھ کا کلچر میں ایبزارب ہو جاتا تھا۔ یہ اس کی ایک خاص بات تھی۔ اور یہاں پہ آپ کسی اسٹریم کے ہوں، چاہے سائنس کے ہوں، آرٹس کے ہوں، ہیومینٹیز کے ہوں، تھیولوجی کے ہوں، لاء کو ہوں، علی گڑھ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے، کیونکہ شاید ہم جب جس گھر میں رہتے ہیں، جیسے میں نے کہا میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، تو لکھنؤ کا اپنا ایک کلچر ہے، اس کلچر کو ہم نے ایک جگہ رکھا، اور جب ہم علی گڑھ آئے تو ہم جس کو اگر یہاں کے انداز میں ہم کہیں کہ ہم علی گڑھ کے رنگ میں آ گئے، تو یہ علی گڑھ کا ایک اپنا مقامی کلچر ہے، ایک آپ کو وہ سوچ دیتا ہے، اور وہ سوچ یہ دیتا ہے کہ ہم کو جو ہے ہماری آواز ہونی چاہیے، جو سماج میں کچھ ہو رہا ہے، جو دنیا میں کچھ ہو رہا ہے، جو آپ کے شہر میں کچھ ہو رہا ہے، تو یہ علی گڑھ کا ایک بڑا کردار ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ علی گڑھ کی 150 سال کی تاریخ کو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم آپ کو ملیں گے۔
17 اکتوبر جو سر سید کا سالگرہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور بلکہ خود ایک یہاں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سر سید کا یہ سوچنا تھا، انہوں نے لکھا بھی تھا کہ اس کالج کا فاؤنڈیشن ڈے سیلیبریٹ ہونا چاہیے، فاؤنڈرز ڈے سیلیبریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی چلی گئیں کہ فاؤنڈیشن ڈے تو شاید ہم بھول بھی گئے، لیکن فاؤنڈرز ڈے 17 اکتوبر جو سر سید ڈے کے طور پہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آج بھی سر سید اور علی گڑھ کے چاہنے والے، یہاں سے پاس آؤٹ ہوئے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ہر شہر اور ہر ملک میں موجود ہیں۔ تو یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس رہے، وہ ہر فیلڈ میں انہوں نے بڑا نام پیدا کیا ہے۔ آپ اسپورٹس دیکھ لیجئے، سائنس دیکھ لیجئے، لٹریچر دیکھ لیجئے، میوزک دیکھ لیجئے، فلم دیکھ لیجئے، انٹرٹینمنٹ لے لیجئے، آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیے، آپ کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم جو ہیں وہ ضرور مل جائیں گے، اور یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے، یہ رکا نہیں ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اب ایک چیز اور بھی جو علی گڑھ موومنٹ میں آتی ہے، وہ جو ہمیں سوچنا چاہیے یا جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، کہ وقت جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، وقت ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری چینجز آ رہی ہیں، اب آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، موبائل کمیونیکیشن، انٹرنیٹ، تو اس نے ہماری سوسائٹی اور کلچر میں بہت فرق ڈالا ہے۔ تو وقت کے ساتھ بہت ساری چیزیں بدلتی بھی ہیں۔ اکثر جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ایک جنرل ٹرینڈ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا علی گڑھ تو ایسا تھا اور آج علی گڑھ بدل گیا ہے۔ تو اس بات میں میرے حساب سے آدھی سچائی ہے، آدھی سچائی نہیں ہے۔ آدھی سچائی یہ ہے کہ بھئی وقت کے ساتھ مان لیجئے جو ہماری لباس تھے، کھانا پینا تھا، زبان تھا، ظاہر ہے ہر چیز ایک جگہ رک نہیں سکتی ہے۔ جب دنیا بدل رہی ہے تو علی گڑھ بھی اسی دنیا میں ہے، اسی شہر میں ہے، یونیورسٹی بھی یہی ہے، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آئیں گی جو وقت کے ساتھ آئی ہیں۔ لیکن پھر بھی میرا ماننا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ علی گڑھ کا جو بیسک کلچر تھا، جو بیسک سوچ تھی، وہ آج بھی ہے۔ وقت کے ساتھ چینج ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں وہ چینج ہے، اور ہمیں اس چینج کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا، اور جہاں کچھ چیزیں اگر ایسی ہیں جو ہمیں لگتی ہیں کہ شاید ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ ہمیں کام بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک سب سے اہم چیز کہ آج 150 سال بعد بھی یہ ادارہ قائم ہے، علی گڑھ موومنٹ آج بھی برقرار ہے۔ آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابیں تمام آ رہی ہیں، تمام کتابیں ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کتابوں کی میں بات کروں، کسی ادارے کے اوپر اگر ہندوستان کیا پوری دنیا میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہوں، سب سے زیادہ اگر کسی چیز پہ لکھا گیا ہے، کسی یونیورسٹی یا کالج یا کسی شخص کے بارے میں، اگر پچھلے 200-400 سال کی میں بات کروں، تو وہ سر سید اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ ہر سال کچھ نہ کچھ کتابیں آتی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ اس لیے چل رہا ہے کیونکہ علی گڑھ تحریک کی ایک اہمیت ہے، اور اتنے سارے لوگ اس سے جڑے ہیں، لوگوں نے فیض اٹھایا ہے، آج بھی اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور مجھے آخر میں ایک شعر یاد آتا ہے کہ یہاں ملتا رہے گا سوز و ساز آرزو برسوں، یہاں ملتا رہے گا سوز و ساز آرزو برسوں، کیا ہے خون دل سے ایک قلندر نے وضو برسوں۔ بہت بہت شکریہ۔